میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور صحافی جناب محمد مالک صاحب. مالک صاحب بہت شکریہ آپ کا. سر ایک ڈپلومیٹک فیسٹیوٹی تو آپ نے اسلام آباد کے اندر دیکھی, وٹنس کی. اوبیسلی بہت ساری چیزیں تھیں جو ہوئی ہیں. اب لائکلی ہوڈ آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ اوبیسلی پاکستان کے فیلڈ مارشل ایز وی اسپیک بڑا بزی دن انہوں نے گزارا ہے تہران کے اندر. پاکستان کے پرائم منسٹر ایک شٹل ٹرپ کے اوپر ہیں سعودی عربیہ اینڈ دین قطر, اینڈ آئی ہوپ کہ وہ شاید ترکی بھی جائیں گے. سو ویئر ڈو یو سی آل دس گوئنگ؟ دیکھیں, سگنلز تو سارے پازیٹیو ہیں اور دونوں کی ضرورت ہے امن, امریکہ کی بھی ایران کی بھی, فار ڈفرینٹ ریزنز. لیکن سب سے بڑا خطرہ ابھی بھی اسرائیل کا اسپوائلر پن کا ہے. اب دیکھیں کہ انہوں نے لیبنان کے اندر کتنی تباہی مچا دی, خوفناک قسم کی تباہی مچا دی. اور آج بھی غالب صاحب کا اسٹیٹمنٹ جو آپ نے دیکھا ہوگا, جو ٹویٹ بھی تھا, سب کچھ ان کا لیبنان اور ایران ایک روح ہے اور وہاں کا امن اس ڈیل کے لیے مطلب کہ انسیپریبل ہے. یہ امن ساتھ ہو. آج انہوں نے ساؤتھ لیبنان کا آخری پل بھی اڑا دیا جو ملک سے اس کو کنیکٹ کرتا تھا. اللہ من 10 لاکھ سے زیادہ لوگ وہاں پہ گھر ہوئے ہیں اور وہ بالکل غزہ 2 کا وہاں پہ کر رہے ہیں. روزانہ 20-25 لوگ شہید کر رہے ہیں, گھر تباہ کر دیے, طائر کا پورا شہر تباہ کر دیا. اور ان کو پتا ہے کہ اب یہ آخری ایک ہرڈل ہے جو وہ ان ٹاکس کے اندر ڈال سکتے ہیں. آپ ان کی جو بی ٹیم ہے آج, پیٹ ہیگسیت جو ڈیفینس سیکرٹری آف وار ہیں, ان کی آپ نے اسٹیٹمنٹ سنی جو وہ بریفنگ کر رہے تھے. ٹیکنیکلی وہ ایک ملٹری فیس پہ بریفنگ تھی, وہاں پہ بھی وہ انہوں نے پورا ہولی اسکرپچر بھی, بائبل بیچ میں لا, یہ کر وہ کر. اور بیسکلی وہ یہ تاثر دے رہے تھے کہ امریکہ میں جو میڈیا کو انہوں نے بہت گالی گلوچ کی کہ جو اس جنگ کی مخالفت کر رہا ہے وہ شاید حضرت عیسیٰ کی سینٹس کی مخالفت کر رہا ہے. وہ اس قسم کی وہ بدبودار قسم کی باتیں کر رہے تھے. اور انہوں نے پھر کہا دھمکیاں دے دے کے ایران کو کوئی بار بار چوز وائزلی ورنہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, ٹوٹل تباہی کر دیں گے. سو یو کین اسٹل سی کہ ایک سیریس ایفرٹ ہے اسرائیل کے بھی انڈائریکٹلی اس کو سیبوٹاج کرنے کی. تو ڈائریکٹلی تو اب بہت ہی اسٹرانگ سگنلز آ رہے ہیں کہ ڈیل ہوگی, اور میرا خیال ہے انشاءاللہ یہ بھی مرحلہ گزر جائے گا. بٹ بارنگ اسرائیل تو کوئی بڑی بات, وہ فیژن کی بات ہو رہی ہے کہ انویسٹمنٹ کے اوپر وہ 0 انویسٹمنٹ کہہ رہے ہیں, وہ 20 سال کی بات کر رہے ہیں, یہ 5-10 سال کی بات کر رہے ہیں, تو بھی کہیں نہ کہیں نیگوشیٹڈ ہو جائے گا چیزیں. کیونکہ دیکھیں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, ایران میں بھی کوئی لیڈر اب شارٹ ٹرم پیس اگر ایگری کرے گا تو اس کا اپنا کریئر وہاں بھی ختم ہو جائے گا, پولیٹیکل لوگوں کے سامنے بھی ختم ہو جائے گا اور پار سیکشن میں بھی ختم ہو جائے گا. کیونکہ ایران بار 2 نیوکلیئر پاورز کے ساتھ ہر 6 ماہ 8 ماہ کے بعد ایک جنگ نہیں کر سکتا. اس وقت ایران بھی ایگزاسٹڈ ہے, امریکہ بھی ایگزاسٹڈ ہے. لیکن آج سے اگر ایک شارٹ ٹرم پیس ہوگی اور آپ سال بعد دوبارہ لڑائی ہو تو امریکہ تو تیاری کر لے گا دوبارہ لڑنے کی, اس کے پاس تو ریسورسز ہیں. ایران کہاں سے لڑے گا؟ ایران نے 20 سال تیاری کی تھی اس لڑائی کی, اے سیمیٹرک لڑائی کی, اینڈ دے نو اٹس ناؤ اور نیور. سو اسرائیل ہی ایک اسپوائلر بچ گیا ہے. اگر اللہ کرے کہ وہ کامیاب نہ ہو تو پھر مجھے کوئی باقی ٹیکنیکل ایشوز ہیں, میرا خیال ہے وہ ریزالو ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا, یہ پاکستان کا نیچرلی جو ہمیں ایک اسٹیچر پاکستان کا اس میں بڑا اضافہ ہوا ہے, بٹ کنسیڈرنگ کہ بڑا اٹینشن ملی ہے اوبیسلی جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا رول ہے, بیٹ امریکنز بیٹ دی ایرانین سائیڈ, اینڈ پرٹیکولرلی جو انہوں نے بڑا وارم ویلکم ایرانین سائیڈ نے ان کو ایکسٹینڈ کیا ہے. یہ ایک بڑا ایک نئی سی چیز ہے مالک صاحب جو ہم دیکھ رہے ہیں. نارملی فرام دا ملٹری سائیڈ جتنی ایلیویشن ملی ہے, انٹرنیشنل اسٹیچر جتنا بلند ہوا ہے نیچرلی پاکستان کا, بٹ آف کورس فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا, دس کمز ایز اے ویری پلیزنٹ سرپرائز فار اس. اب تو دیکھیں اس جنگ کا جو بھی آگے نتیجہ نکلے, لیکن وہ کہتے ہیں نا ہر کلاؤڈ کی ایک سلور لائننگ ضرور ہوتی ہے. پاکستان کا دنیا کا اسٹیچر بدل گیا, اور پاکستان اب آج تک ہم مڈل ایسٹ میں کیا تھی ہماری حیثیت منیر, ہمیں وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یا یہ لیبر ایکسپورٹ کرتے ہیں مڈل ایسٹ کو, یا پیسے مانگنے آ جاتے ہیں کبھی سعودی عربیہ سے کبھی یو اے سے. آج شاید یہ ہم تاریخ کا واحد ملک ہے جو ایک خطے کا جغرافیے کا حصہ نہیں ہے. سپر پاورز تو ٹھیک ہیں, امریکہ ہے سپر پاور, بیٹھا ہوا ہے 7 سمندر پار, پوری دنیا میں اس کی پریزنس ہے. لیکن باقی تمام ممالک کی, خاص طور پہ مڈل پاورز کی جس طرح کہ ہم ہیں,
ان کی جغرافیائی حدود کا بڑا تعین کرتی ہیں، ان کے انفلوئنس کا جو حدود ہوتی ہیں. آپ دیکھیے نہ ہم گلف میں ہیں فزیکلی، نہ ہم مڈل ایسٹ کا حصہ ہیں، لیکن اب ہم نظر آ رہا ہے کہ ہمیشہ کے لیے آنے والا بھی جو وہاں پہ سسٹمز بنیں گے، چیزیں چینج ہوں گی. ہم مڈل ایسٹ گلف کی پالیسی میکنگ میں اور جو آگے ان کا سیکیورٹی اور اکنامک پیراڈائم ہوگا، ہم اس میں ڈل گئے ہیں، ہم اس کا ایک بڑا انٹیگرل پارٹ بن گئے ہیں. ہم اس کا فیوچر شیپ کرنے میں بھی ہمارا رول ہے، اور آگے انشاءاللہ اس کے اندر ہمارا ایک بڑی ایکٹیو پارٹیسپیشن ہوگی. سو دس وار، پہلی ہماری جو جنگ تھی بنیاد مرصوص، اس نے ہمیں دنیا میں ہمارا سٹیٹس چینج کیا، اور ہمارا پرسیپشن چینج ہو گیا ہمارے بارے میں. جو ہم نے انڈیا کو ریپلیس کر دیا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پہ اس ریجن میں، تو ہمارے سے 4 گنا بڑا، ان کا ڈیفینس بجٹ ہی ہمارے ٹوٹل بجٹ سے زیادہ ہے. اور جناب جو انہوں نے اور اسرائیل نے ہمارے ساتھ پینٹ کیا ہوا تھا ہمیں دنیا میں، ایک جھٹکے میں وہ ختم ہوا. اب جو ہم نے یہ رول پلے کیا ہے نا، بھی ہم اپنے سائز سے بہت زیادہ اللہ نے ہمارا قد بڑا کر دیا ہے. جو ہمارے ہمارا فزیکل سائز، ہمارا معیشت کا جو ہے، اس کے باوجود شاید تاریخ میں کوئی اگزامپل نہیں ہوگی کہ ایک ملک جس کے اتنے معاشی مسائل ہوں، کافی سیریس اس کے کرائسس ہوں، اور اس کے بعد he is playing with the big boys. We are being treated like one of the big boys. We are at the table. ہم نے وہ کام کر دیا جو کچھ سوچ نہیں سکتا تھا کہ 50 سال بعد ہم ایران کے اسپیکر اور فارن منسٹر جو اس وقت ان کے ٹاپ لیڈرز ہیں، دیکھیے نا، آپ رینک چھوڑ دیں، جو سپریم لیڈر ہیں جی وہ زخمی ہیں، بیمار ہیں، تو ہی از ناٹ، جس کو کہتے ہیں فزیکلی ایکٹیو. اس کے بعد کون ہے؟ اس کے بعد اسپیکر ہیں، اور اس کے بعد ان کے فارن منسٹر، 2 people who are running the country. ان کے ساتھ ہم نے امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ کو اور ان کے ٹاپ ٹیم کو بٹھا دیا. یہ ایک میریکلس ڈپلومیسی تھی، معجزہ تھا جو کوئی سوچ نہیں سکتا. 72 میں بھی ہم نے کیا تھا جب رچرڈ نکسن کو امریکہ چائنا کے ساتھ بٹھا دیا تھا، اور آج ہم نے یہ کیا. اور ان حالات میں جہاں وہ آپس میں بات نہیں کرتے، جنگ چل رہی ہے، ہزاروں لوگ مارتے ہیں، اور انہوں نے ملک تباہ کر دیا. سو آئی تھنک میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، فرینکلی ایم شور آپ بھی نہیں سوچ سکتے ہوں گے کہ اگر آج سے ہمارے سے آج سے 3 مہینے پوچھتا پہلے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہوگا. آئی تھنک تھنگس ہیو چینج فار ایور فار پاکستان اینڈ فار گڈ. اور مجھے تو اب آنے والے دنوں میں بہت اچھی چیزیں ہیں. دیکھیں، جنگ کوئی بھی فار ایور وار نہیں ہوتی، جنگ تو ختم ہوگی. اسی حلے میں ختم ہو جائے تو زبردست کام ہوگا. خدا نہ خواستہ اگر ایک اور راؤنڈ ہو بھی گیا، اس کے بعد بھی جنگ ختم تو ٹیبل پہ ہی ہوتی ہے. اور ٹرمپ کے بیانات اپنی جگہ، اس کے لوگوں کے بیانات، یہ ہیکسٹ ٹائپ گھٹیا قسم کے جو لوگ ہیں، ان کے بیانات اپنی جگہ. امن ان کی بھی ضرورت ہے، دنیا کی ضرورت ہے. ایز وی اسپیک یورپ کے اندر آپ دیکھیں کہ 1.5 ملین سگنیچرز اکٹھے ہو گئے ہیں کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ یورپین یونین اسرائیل کے ساتھ اپنی ٹریڈ وہ بند کرے اور سینکشن لگوائے، یہ کرے وہ کرے. ان کی اپنی گورنمنٹس اتنے پریشر میں آ گئی ہیں. اسرائیل کی لوسٹ ریٹنگز ایور آ گئی ہیں دنیا میں. ٹرمپ کی لوسٹ ایور ریٹنگز اپنے ملک میں چل رہی ہیں.